رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر دنیا کی زندگی میں امتحان اور آزمائشیں یہ لازم و ملزوم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نیک لوگوں پر جو آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں وہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اب ان میں سے کس بندے پر آزمائش ہے اور کس پر عذاب ہے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بندے کا اپنا نفس اور بندے کا اپنا دل وہ اس چیز پر خوب علم رکھتا ہے کہ یہ تکلیف اور مصیبت یہ میری کس غلطی اور کس جرم کی سزا ہے۔ اگر نیک ہے تو وہ صبر کر کے اپنے درجات کو بڑھائے گا، اگر برا ہے عبرت پکڑ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو یہ تکلیف اور دکھ بھی اس کے لیے باعث نعمت ہے۔ ایک آدمی گناہ گار ہے اور ساری زندگی گناہ پر گزری، حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس نے چارپائی پر لیٹ کے اللہ کو اتنا یاد کیا اور توبہ اور گناہوں سے معافی مانگی کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ تو یہ جو تکلیف ہے یہ تو اس کی ساری زندگی کا جو گناہوں والا معاملہ تھا اس کو صاف کرنے کا باعث بنی، تو اس کے لیے یہ باعث رحمت اور نعمت ثابت ہوئی۔ بڑی بڑی شخصیات انبیاء کی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی نبی کی پوری زندگی میں وہ رو رو کے ایک دعا کرتا ہے، اور کسی کی 90 سال کے بعد، کسی کی 120 سال کے بعد، اور کسی کی پوری زندگی میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آزمائشوں پر آزمائشیں ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں ہیں، لیکن مومن کا ایک رویہ اور انداز اس تکلیف اور دکھ میں کیا ہونا چاہیے وہ مختلف رہتا ہے۔ وہ ٹکرے نہیں مارتا، وہ اپنے آپ کو پاگل پن والی حرکتوں میں نہیں لاتا، اپنی زبان پر ناشکری اور بے صبری کے جملے نہیں لاتا۔ بس یہی فرق ہے مومن کی زندگی میں، وہ دکھ کو بھی اپنے گناہوں کا مداوع سمجھتا ہے اور نعمت ملنے پر وہ اپنے مالک کا فضل سمجھ کے شکر ادا کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور قرآن مجید میں بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بیان کیے ہیں کہ جب ہم نے یہ دیا تو انہوں نے آگے سے یہ کیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ عَنْهَا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں نعمتیں دیتا ہوں، فضل کرتا ہوں، تو انسان بس علیحدہ علیحدہ رہتا ہے، کوئی میرے ساتھ تعلق وابستگی وہ نہیں رہتی۔ نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، ذکر کا بھی ٹائم نہیں ہے، دعا کا بھی ٹائم نہیں ہے، احساس کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہمدردی کا بھی ٹائم نہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں اس کو یاد آ جاتی، بڑی بڑی دیر پھر یہ مسجدوں کے کونے میں لمبا لمبا وقت گزارتا۔ اللہ کہتے کل بھی میں وہی تھا، آج بھی میں وہی ہوں، بندے بدلتا تو ہی ہے۔ ہاں اگر دکھ آنے پر تو رب کے در پہ آ جائے، شکوہ ضرور ہے کہ نعمتیں ملنے پر کیوں نہیں آیا، لیکن پھر بھی خوش آمدید ہے کہ تو آ تو گیا ہے۔ بد نصیبی تو اس کی ہے جو اچھے حالات میں بھی نہیں آیا، برے حالات میں بھی نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، دکھ آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے۔ دکھوں سے پاک صاف زندگی صرف جنت والی ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا مجھے دکھ کیوں آتے ہیں، مصیبت کیوں آتی ہے۔
ہاں اگر وہ دکھ آپ کو دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اس دکھ میں بھی اجر کا بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کی ذاتی غلطیوں سے آ رہے ہیں تو آپ اصلاح کریں، توجہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کس کو دکھ نہیں آیا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات کا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو آزمائیں گے، دولتیں دے کے بھی، تکلیفیں دے کے بھی، فراوانیاں دے کے بھی، حالات خراب لا کر کے بھی، عروج دے کے بھی، زوال دے کے بھی، کچھ دے کے بھی، کچھ چھین کے بھی۔ مالک تو کیوں کرتا ہے؟ ہم تیرے نوکر غلام بندے ہیں۔ اللہ تو نعمتیں ہی دیتا رہے، فراوانیاں ہی دیتا رہے، بہاریں ہی دیتا رہے، اطمینان ہی دیتا رہے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہی رکھے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ آزمائشیں، یہ امتحان، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں کس لیے ہیں؟ مالک کائنات نے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، میرے بندے اگر دکھ نہ دیتا تو بھی میرے قریب نہ آتا، اگر پریشانی نہ دیتا تو بھی زیادہ دیر مصلی پہ نہ بیٹھتا، اگر مصیبت نہ آتی تو بھی اذکار میں وہ وقت نہ لگاتا، میرے قریب نہ آتا۔ میرے بندے اگر تو میرے قریب آئیں گا پھر میں دکھ دوں گا ہی نہیں، مصیبت دوں گا ہی نہیں، تکلیف دوں گا ہی نہیں، میں تو عروج و زوال دیتا ہوں۔ میں دے کے دیکھتا ہوں بندہ ابھی شاید میرے قریب آ جائے، اگر گاڑیاں لے کے بھی نہ آئے، اگر کوٹھیاں بنا کے بھی نہ آئے، اگر بیٹے لے کے بھی نہ آئے، اگر بیٹیاں لے کے بھی نہ آئے، اگر صحت کے باوجود بھی نہ آئے، کاروبار کے چلنے کے باوجود بھی نہ آئے، مالک کہتے ہیں پھر میں تھوڑی تھوڑی چیزیں چھیننا شروع کر دیتا ہوں۔ کبھی دولت کو چھینتا ہوں، کبھی زوال لے کے آتا ہوں، کبھی بیماریاں لے کے آتا ہوں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، میرا مقصد صرف عروج و زوال کی دونوں چیزیں انسانوں پر لانے کا مقصد بندہ میرے ساتھ جڑا رہے۔ جب تھوڑا سا دور جاتا ہے تو میں بندے کی ڈوری کو کھینچ دیتا ہوں۔ اور میرے بھائی یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ مصیبت رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، میں بندے کو آزماتا ہوں نمازیں پڑھتے دے کے، روزے رکھتے دے کے۔ بعض اوقات بندہ نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، بندے کے کاروبار میں زوال آ جاتا، بندہ جیسے جیسے نیکیوں کی طرف آتا نقصان پر نقصان، سچ بولتا ہے نقصان آ گیا، کھری چیز بیچ رہا ہے نقصان آ گیا، سیدھے راستے پہ چلتا ہے نقصان آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں تو چیک کرتا تھا تجھے، بھلا تیرے اندر ایمان کتنا کو ہے، بھلا تیرے اندر یقین کتنا کو ہے، اعتماد کتنا کو ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایسے نہ کہا کرو جی بھلائی دا دور ہی کوئی نہیں جی، دیکھ لو جے میں سیدھا چلیا تے میرے نال کی بن گیا۔ اگر کبھی گھاٹا آ جائے، اگر کبھی کوئی 2 نمبر بندہ متھے لگ جائے، قسم نہ ڈال آج کے بعد میں نے کسی کو قرضہ دینا ہی نہیں، دیکھو میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اچھا جو کبھی ایسے معاملات نہیں کرتے ان بیچاروں کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتے، پھر کیا ہو گیا یار تیرے ساتھ؟ اگر تو نیکی پر رہے گا، سیدھے راستے پر رہے گا، اچھائی پر رہے گا، تیرے درجات بلند ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں اللہ کن کن مصیبتوں سے بچا لے گا۔ تو 10,000 پر روتا ہے، لوگوں کا 10-10 لاکھ ڈوب گیا، حادثات میں، پریشانیوں میں، مسائل میں، چیز خرید کے رکھی تھی ریٹ ڈاؤن ہو گیا، بتا اس نے کس کو قرض حسنہ دیا، یہ کس کے سامنے روئے؟ اللہ کہتے ہیں یہ میں بندے کو آزماتا ہوں
کبھی اچھائیاں دے کے کبھی برائیاں دے کے، کبھی ماحول اچھا کر کے کبھی ماحول برا کر کے، کبھی عروج دے کے کبھی زوال دے کے۔ مقصد صرف اتنا ہے الینا یرجعون، میرا بندہ کسی طریقے تو میری طرف آ جائے، نعمتیں لے کے شکر کرے، میں تب بھی راضی ہوں، تکلیف میں آ کے صبر کرے، میں تب بھی راضی ہوں۔ آ جا، مقصد اصل میں تیرا قریب آنا ہے، اللہ کو منشا صرف۔ میرے محترم بھائیوں، دکھ اور تکلیف انسان کے اپنے اعمال کا حصہ ہے، اپنا کیا دھرا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، لیکن مومن کا طرز عمل ایسا ہے، نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی، رب نے فضل کیا، بھائی اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحمت کی۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جب دکھ آتا ہے تو کہتا نہیں یہ میری اپنی کوئی غلطی کی سزا ہے، اپنی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اپنی کسی مصیبت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھنا، بعض اوقات اللہ ایک بندے کی غلطی پر پوری قوم کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ یہ نہ کہا کریں لو یہ تو میری غلطی ہے نا، آپ ایک کی غلطی پوری قوم کو ڈوبنے کا باعث بن سکتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جتنے لوگوں کو بھی پکڑا، جتنی قوموں کو بھی پکڑا، جتنے علاقوں کو بھی پکڑا، جتنے ملکوں کو بھی پکڑا، ہم نے ان کی غلطیوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض کے اعمال تو ایسے تھے، ہواؤں کے طوفان آئے اور طوفان نے ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض لوگ ایسے بد نصیب تھے ان کے اعمال کی وجہ سے چیخ کا عذاب آیا، ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض لوگوں کی غلطیاں ایسی تھی ہم نے ان کی شکلیں ہی بدل دی، ان کو زمینوں میں ہی دنس دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کی غلطیوں پر پوری قوم کو غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کسی بندے پر ظلم نہیں کیا، لوگوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی سزائیں پائی اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم سمود کے اندر ایک ہی بد نصیب آدمی ایسا ہے، اللہ ذوالجلال کے نبی صالح علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں صالح تو اللہ کا نبی رسول ہے؟ کہا جی میں اللہ کا نبی رسول ہوں۔ کہتے ہیں اگر تو سچا نبی ہے کوئی معجزہ دکھا۔ فرمایا مانگو، کیا معجزہ مانگتے ہو؟ اے صالح یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی سے اونٹنی نکلے، اونٹنی بھی گابن ہو، بچہ جنے، اگر ہمارے سامنے نکل آئے ہم تجھے اللہ کا نبی اور رسول مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑی سے اونٹنی نکل آئی، ساتھ بچہ بھی نکل آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا سنو بھئی تم نے مانگا اللہ نے دے دیا، اب یہ اونٹنی اللہ پاک کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی تم پیو گے، ایک دن پانی یہ اکیلی پیے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن یہ پانی پیے گی کسی کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ قوم کے لوگ تنگ آ گئے، باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک ظالم بد نصیب انسان ہے، اس نے ایک عورت کے چکر میں آ کے، اس کی محبت اور پیار میں آ کے، اس کے عشق میں آ کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ جب ٹانگوں کو کاٹا تو اونٹنی کا بچہ دوڑتا ہوا پہاڑی میں واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں، قوم صالح پر اس ایک بد نصیب کے جرم کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا چیخوں کے عذاب سے۔ غلطی ایک بندے نے کی، اس کو روکا نہیں، اس کو پکڑا نہیں، مگر اس ایک کی غلطی پر ساری قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، چیخ کا عذاب آیا، اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ میرے بھائی یہ نہ کہا کرو میں اکیلا ایسا، شاید میری غلطیوں کی وجہ سے عذاب آ رہے۔
ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور تیرے سے علاوہ تجھے زیادہ اچھا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لوگ تو ظاہر کو دیکھیں گے اور تو اپنے باطن کو بھی جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زمانہ ہے، چند لوگوں نے زنا کیا، چند لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو طاعون کی مرض میں مبتلا کر دیا۔ چند لوگوں کا زنا پوری قوم کو تباہ کر کے لے گیا۔ میرے بھائی، ایک بندے کا جرم، چند بندوں کا جرم، اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا، جب پکڑا تو پھر ہم نے سب کو ہی پکڑا۔ پھر یہ نہیں کہا صرف ایک کو پکڑا، دو کو پکڑا، اور جب میرے عذاب آتے ہیں تو پھر اس میں تمیز نہیں رکھی جاتی، اس لیے کہ گناہ سے نہ بچنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گناہ سے نہ روکنا یہ بھی جرم ہے، اور اس جرم کی پماش میں وہ سارے ختم ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں فرمایا جو سب سے پہلا عذاب آیا نا، اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کسی کے پاس سے گزرتا، اس کو گناہ میں ملوث دیکھتا تو اس کو کہتا یہ گناہ نہ کر بھائی، روک دے، چھوڑ دے، نہ کیا کر ایسے، اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا ہے۔ دوسرے دن گزرتا تو کہتا کل حق ادا کر دیا تھا دعوت کا، ہم نے تو روک دیا تھا، اب اس کی قبر یہ جانے، اس کا عمل یہ جانے۔ اس کے ساتھ بیٹھتا، کھاتا، پیتا، کاروبار کرتا، کہتا بس ایک دفعہ حق تھا، فرض تھا، کہہ دیا جی، اب دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا عذاب آیا، فرمایا اللہ نے قوم کو تباہ کیا، اور اس تباہی کی خرابی کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی کہ بندہ ایک دن منع کرتا، کل اس بندے کے ساتھ بیٹھتا، اٹھتا، کھاتا، پیتا، دوستیاں لگاتا۔ آج کیا ہماری یہی کیفیت نہیں؟ پہلی بات تو ہم پہلی دفعہ بھی روکنے کے لیے تیار نہیں، اگر روکنے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو یہ کہ وہ بس کہنا ہی فرض ہے جی، اسی کہہ دیتا سی، اب کوئی نہ روکے تو اس کی مرضی۔ بھائی تو نے کہا وہ نہیں رکتا، بائی کاٹ کر چھوڑ، اس کے ساتھ بول چال، چھوڑ اس کے ساتھ تعلق، یہ تیرا تعلق اللہ کی خاطر چھوڑنا منع للہ تکمیل ایمان میں سے ہے۔ فرمایا ایمان کے تکمیل کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 بندہ اللہ کی خاطر کسی کو کوئی چیز دے، نمبر 2 بندہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ یہ تحفہ دے رہا ہے، قبول کر۔ منع للہ، کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا تو اس لیے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے نہیں دیتا۔ یہ بھی درجہ ایمان کا، اس وقت تک ایمان پورا نہیں جب تک آپ اس سے تعلقات ختم نہیں کرتے۔ آج تعلقات ختم نہیں، سود خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بد عقیدہ ہے، فراڈی ہے، جھوٹا ہے، جانتا ہے سارا کچھ، اس کو جانتا ہے کہ اس کے کاروباری 2 نمبری کا ہے، اس کا کاروباری فراڈ کا ہے۔ کاروبار تیرا اپنی جگہ پہ، ہمارے ساتھ دوستیاں تعلق اپنی جگہ۔ میرے بھائی یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ اللہ پوری قوم کو پکڑ لیتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، یاد رکھنا، فرمایا قیامت والے دن اللہ بندے کو پاؤں نہیں ہلانے دیں گے، قدم نہیں اٹھانے دیں گے، 4 سوالوں کا جواب دے جا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اوے میرے بندے بتانا، میں نے زندگی دی تھی، میں نے صحت دی تھی، میں نے سلامتی دی تھی، میں نے اطمینان و سکون والی زندگی دی تھی، زندگی کہاں ضائع کر کے آیا؟ تیرے سامنے بڑے بڑے معاملات آئے، تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ نے جوانی پر سوال کرنا ہے۔ او میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی،
کتنے بچپن میں فوت ہو گئے، کتنے بیچارے جوانی دیکھ ہی نہیں سکے، بیماریوں میں اسپتالوں میں ہی پڑے رہ گئے، کتنے بیچارے جوانی کی دہلیز پہ چڑھے ہی نہیں، حادثات کا شکار ہو گئے۔ میں نے تجھے جوانی دی، مجھے بتانا جوانی میں کیا کر کے آیا۔ وَعَنْ مَالِهِ، اللہ نے پوچھنا بتانا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ دو سوال ہوں گے، مال کمایا کہاں سے، کیسے کمایا، جواب دے۔ پھر خرچ کہاں پہ کیا، کیسے خرچ کیا، جواب دے۔ دونوں چیزوں کا سوال دینا پڑے گا۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ہل نہیں سکے گا جب تک یہ چار چیزیں، ایک حدیث میں 5 کا ذکر ہے، اس میں 4 فرمایا، 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا، اٹھ نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا۔ آخری سوال اللہ یہ پوچھ رہے میرے بندے مال کمایا کیسے؟ محدثین کہتے ہیں اگر صرف یہ سوال ہوتا نا مال کمایا کیسے تو بڑی عافیت تھی، صرف یہی تھا نا کہ حلال کما لیں، جائز کما لیں۔ اگلا سوال زیادہ مشکل ہے کہ خرچ کہاں پر کیا۔ ہم کہتے ہیں میرا مال میری مرضی، میں کسی پر پھینکوں، میں کسی پر خرچ کروں، میں کہیں پر لگاؤں، مجھے کون پوچھنے والا؟ اللہ کہتے ہیں میں ہوں تجھے پوچھنے والا۔ یہ میری دی ہوئی نعمت حلال طریقے سے کمائے گا اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرے گا۔ دعا کرو اللہ رزق حلال کمانے اور حلال جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی زندگی اگر اللہ کے نزدیک جواب اچھا دینا ہے تو زندگی احساس والی بنا، تان و تشنیع والی، ٹارچر والی، ٹانگیں کھینچنے والی زندگی کامیاب نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، کون سی کسر چھوڑی ہے؟ آج نبی یوسف کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یوسف علیہ السلام کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اور کہنے لگے عزیز مصر یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ تھوڑے سے پیسے لے لو، غلہ دے دو، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تھوڑے پیسے لے لو باقی صدقہ کر دو۔ یہ بڑا کٹھن مشکل مرحلہ ہے کہ نبیوں کی اولاد کو بھی بھیک مانگنی پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ آج سارے ہی بدلے لیتے، یوسف علیہ السلام کہتے اچھا بھائی بتاؤ وہ جب کنویں میں مجھے پھینکا، جب مجھے دھکے دیے، جب یہ کیا، جب وہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے انبیاء کے دروازے پہ اگر کوئی آ گیا ہے تو نبی نے تانا دیا، پچھلی بات کا احساس اگر مانگنے آ گئے تو دے بھی دیا ہے، خرچ بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، جگہ بھی دی ہے، محبت بھی کی ہے، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آنے والوں بدلے کی امید نہ رکھنا، آنے والوں انتقام کی سوچ نہ رکھنا، آنے والوں سزا کی امید نہ رکھنا۔ اگر آ گئے ہو پریشان نہ ہو، سر کو نہ جھکاؤ، بلکہ میری طرف سے احساس والا پیغام ہے، محبت والا پیغام ہے۔ جو غلطی تم سے ہوئی میں کہتا ہوں وہ بھی شیطان نے کروائی تھی۔ بینی و بین اخوتی ان نزغ الشیطان، وہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو مسئلہ بنا اصل میں تو وہ شیطان نے سارا چکر چلایا تھا، مگر میرے دروازے پہ آئے ہو تو آج میں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ پکا نمازی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، بہن نے رشتہ نہیں دیا مرن جین ختم، بھائی نے رشتہ نہیں لیا مرن جین ختم۔ اس نے شادی رکھ لی، بچوں کو لے کے اس کے دروازے پہ بیٹھا ہے، کہتا میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا۔ اتنا پتھر دل بندے کی نمازوں اور حج اور زکاتوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے، احساس اندر نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ کیا فائدہ تیرے بڑی تہجدوں کی اگر تو نے اتنا سخت رویہ، یہ تہجد تیرے دل کو نرم نہیں کر سکی تو سمجھ اس میں کوئی کمزوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے سفر میں ہے، راستے میں دیکھا مجمع کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پریشان کھڑی 2 عورتوں کو دیکھا،
نقاب میں ہے، پردے میں قریب چلے گئے، اللہ کی بندیوں گھر سے نکل آئی تو پریشان کیوں کھڑی ہو؟ احساس والی زندگی واللہ قیامت والے دن کامیاب بنائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے بتایا ہم بندوں کے سامنے کام نہیں کرتی، فرمایا سائڈ پہ ہو جاؤ، سارا پانی خود نکال کے پلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی کی احساس کیا، اللہ ذوالجلال کی خاطر کیا، کسی کو جانتے نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واقفیت نہیں، سفر میں پھرتے ہیں، مجھے کیا ہے، کوئی کھڑا کھڑا رہے، کوئی بیٹھا بیٹھا رہے، کوئی دکھی ہے تو دکھ میں رہے، کوئی سکھی ہے تو سکھ میں رہے۔ اللہ کی قسم نہیں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے غم میں شریک ہوتا ہے، دکھ میں شریک ہوتا ہے، تعاون کر کے اپنے لیے خوشی محسوس کرتا ہے۔ کسی بیچارے نے لفٹ مانگ لی ہے، یار اللہ نے تجھے سواری دی، بٹھا لے اس کو۔ وہ سارے چور ڈاکو تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے حالات جیسے کیسے ہیں، لیکن شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حتی الممکن تو کرو نا، اپنا جاننے والا کھڑا تو ادھر منہ کر کے گزر جانا، یہ کون سی انسانیت؟ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ مجھے بھی گاڑی پہ بٹھا لے موٹر سائیکل۔ کسی نے چیز مانگ لی، ٹھوک کے جواب ہے ہی نہیں جی، ہم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تو پتہ تجھے آگے جا کے لگے گا۔ سورہ معون میں اللہ کہتے ہیں جہنم میں بعض لوگوں کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیزوں پر بھی انکار کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے قسم ڈالی ہوتی کسی کو کوئی چیز نہیں دے، ماچس ان سے مانگ لو نا تو وہ کہتے ہمارے گھر ماچس بھی نہیں، یہ چولہا کیس سے چلاتے ہیں؟ چھری مانگ لو، ہے ہی نہیں۔ ان سے اب معمولی سی چیز مانگے تو وہ بھی جواب دیتے۔ اچھا یہ جو گھروں میں اتنے سامان سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں، جوتے رکھنے کی جگہ نہیں، چار پہیا رکھنے کی جگہ نہیں، دیگر سامان رکھنے کی جگہ نہیں، پورا ایک پورشن ہے 10 مرلے کا جو بھرا پڑا ہے سامان کے ساتھ، یہ کس لیے جی؟ ہاں نہیں، یہ رکھا ہوا ہے سامان جی، کبھی مہمان آ سکتے ہیں، کبھی یہ چیز کام آ سکتی۔ اوے اللہ کے بندو، دنیا ڈوب گئی، ان بیچاروں کے کپڑے تک نہیں رہے اور ان بیچاروں کے کھانے والے برتن نہیں رہے، ان کو آگ لگانی جو جمع کی ہوں۔ اللہ نے تجھے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ تیرے سامنے میڈیا پہ تو سب کچھ دیکھتا رہا، جب دنیا غرق ہو رہی تھی اور تیرے کمرے بھرے تھے، کیا جواب دے؟ نماز میں تو پاس، روزے میں تو پاس، حج میں تو پاس، اگر احساس میں پاس نہ ہوا تو یاد رکھ یہ نماز روزے کو بھی نیچے گرا دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، حج سے، جہاد سے بھی افضل ہے؟ محبوب بتائیں، فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے سہارا بننا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی خدمت کرنا، ان کا احساس کرنا، یہ احساس مالک کے نزدیک تہجد سے بڑا وزن والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے۔ امی جان کہتی ہیں لوگوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا، میرے نبی کے پاس آج تک دروازے پہ جو بھی آیا ہے، جس نے مانگا ہے، آج تک میں نے نبی کو نہ کرتے سنا ہی نہیں، کسی کو انکار نہیں کیا، آج تک نبی نے کسی کو انکار نہیں کیا۔ اور میرے بھائی یہ بھی سنت ہے، رفع الیدین کی سنت یاد ہے، داڑھی کی سنت یاد ہے، اونچی شلوار کی سنت یاد ہے، مسواک کی سنت یاد ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ آج تک میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کی۔ کسی کو ضرورت پڑ گئی، اس نے چیز مانگی تو نہ نہیں۔ واللہ یہ سنتیں، ان سے آج ہم بہت دور ہیں۔ آج تو دور نہ ہو، آج تو ساری دنیا ڈوب گئی ہے، چند باقی رہ گئے۔ جن کو اللہ نے باقی رکھا ہے
ان کو باقی رکھنے میں ان کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں، ان کے کوئی بہت بڑے اعمال نہیں ہیں، اللہ نے مہلت دی، اس کو مہلت سمجھیں کہ شکر ہے ہم بچ گئے ہیں۔ اب اعمال ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں ان وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں اور آفتوں سے بچا لے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیوہ عورتوں کے گھروں میں جاتے اور جا کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی خدمت کر دے۔ ایک محدث ابو وائل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے شام کو نکلتے، بیوہ عورتیں، بوڑھی عورتیں، غریب عورتوں کے گھروں میں جاتے، جا کے لسٹیں بنواتے۔ کوئی کہتا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کہتے پیسے ہیں، جو پیسے دے دیتا اس کے پیسوں کا سامان بازار سے لا دیتے، جو پیسے نہ دیتا اپنی طرف سے سامان لا کر کے دے۔ اس کی پوری زندگی کا یہ عمل تھا کہ یہ لوگوں کے، غریبوں کے گھروں میں جاتے اور لسٹیں مانگتے۔ کبھی تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ آج تو دروازے پر آ کے یہ تیرے دروازے پہ دستک ہے، آپ جو خبریں سن رہے ہیں اور خبروں کے اندر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ تیرا دروازہ بجایا جا رہا ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ با پردہ وہ فیملیاں جو 4 دن پانی کے اندر ہیں، باہر نہیں نکل، جسم پر چھالے بن گئے ہیں اور وبائیں پھیل گئی ہیں، باہر کہتے کیسے نکلو، کوئی کپڑا ہی نہیں، کپڑا دو گے تو باندھ کے باہر نکلے۔ یہ کپڑے گل گئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر۔ میرے بھائی یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد ایسی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 4 بندوں کا حق میں کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا وہ بندہ ہے جس نے سلام کرنے میں مجھے پہل کر دی، اور دوسرا بندہ وہ ہے میں آ رہا تھا اور اس نے مجلس میں مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دی، اور تیسرا بندہ وہ ہے جس نے آتے مجھے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو کے میرے آگے بڑھے اور کہا ابن عباس آ رہے، سینے سے لگا کے ملے۔ جب یہ 3 بندوں کا ذکر کرتے تو کہتے یار چوتھا بندہ تو وہ ہے جس کا حق میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کہتے یہ وہ بندہ ہے جس کو کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ آیا، کوئی ضرورت پیش آئی، ساری رات سوچتا رہا کس کو کہوں، صبح میرے دروازے پہ آ گیا، کہتے ابن عباس یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اس کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت پوری کروں، اللہ کی قسم اس بندے نے میرے لیے نیکی کا اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ حکیم بن حزام کا آپ نے نام سنا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قریبی تھے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے دروازے پہ جاتا ہوں اور دروازے پہ روزانہ ایک سائل فقیر ملتا ہے، ضرورت مند ملتا ہے، حکیم تیرے دروازے پہ یہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جس دن میں صبح نکلتا ہوں گھر سے باہر اور دروازے پر کوئی سائل، کوئی ملنے والا، کوئی ضرورت والا، کوئی پریشان نہیں ملتا، تو حکیم بن حزام کہتے تھے آج کا دن خیر والا نہیں ہے، آج رب نے کوئی سائل میرے دروازے پہ بھیجا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر حکیم بن حزام کا یہ جملہ پڑھ، واللہ لونگٹے کھڑے ہو جائیں، کسی کے آنے پہ تم ماتھے پہ بال ڈالتا ہے، پھر منہ چوک کے آ گیا، پھر مصیبت آ گئی، اسی ویلے ہیں، ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں۔ اور نہیں میرے بھائی اگر کوئی تیرے دروازے پہ آیا ہے تو یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا اس میں وزن کتنا ہے۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، احساس والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیوہ عورتوں کے کام آنے والا بنا دے، صحابہ کی سیرت اور صورت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر، عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔